الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی جاپان سے، ٹوکیو سے آپ سے اس وقت مخاطب ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں اور درس حدیث میں ہم نے کچھ کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کے بعد اور کلمہ دوئم، کلمہ تمجید اور یہ سب تمام 6 کلموں کی گفتگو کی تھی۔ اس میں سے ایک آخری کلمہ جو باقی رہ گیا تھا وہ تھا کلمہ رد کفر۔ اس کی جو مختصر سی جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہم انت سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، پھر کلمہ شہادت پیش کیا گیا، کلمہ تمجید پیش کیا گیا اور کلمہ توحید بھی پیش کیا گیا، اور آخر میں کلمہ استغفار کے بعد ششم کلمہ، چھٹا کلمہ ہے جو ہے وہ ہے کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، تبت وتبرأت من الکفر والشرک والغیبۃ والنمیمۃ والفواحش کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ہم اس بات سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اور ہم تیرا کفر کریں، اور اے اللہ تو نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے ہم ان نعمتوں کا کفران نعمت کریں اور اس سے انکار کریں، اور اے اللہ ہم برات اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم غیبت کریں کسی کی، ہم چغلی کریں کسی کی، ہم کسی کی دل آزاری کریں کسی کی، اور کسی قسم کے فواحش میں اور کسی قسم کی بدکاری میں ملوث کریں ہم اپنے آپ کو۔ اے اللہ ہم ان سب چیزوں سے اپنے کو بیزار سمجھتے ہیں اور ہم تیرے سامنے اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ دراصل اب اس میں چند خاص باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اکفر، اللہ کا کفر کرنا، کہ اس کو کفر کی چیز، ایسی چیز، کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر کوئی حرف آ رہا ہو، اس کو کفر کہتے ہیں۔ اور اللہ کا کسی کو شریک بنانا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز سمجھنا، یہ ایک شرک ہے، ہم اس سے بھی توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے غیبت سے، یعنی ایک کی بات دوسرے کی طرف لگانا، یا ایک میں کسی کی برائی کرنا، یا ایسی چیزیں کسی پر بہتان لگانا یا کسی پر الزام لگا دینا، ہم اے اللہ ہم اس بات سے بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے کو بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تبت وتبرأت من الکفر والشرک والغیبۃ والنمیمۃ۔ نمیمت کا مطلب یہ ہے کہ چغلی کرنا، ایک کی بات دوسرے کی بات پہنچا دینا، دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچا دینا، بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگا دینا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی برائیاں بہت سی موجود ہیں۔ تبت وتبرأت من الکفر والشرک والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش کلہا، اور اے اللہ تمام ہر قسم کے فحش کاموں سے اے اللہ ہم بیزاری کرتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں 6 کلمات جو کہ ہمیں خود بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کے معنی بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اب اسی سلسلے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جسے کہتے ہیں کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ تو دراصل یہ ایمان جو ہے اس کی بنیاد ہے، تمام ہمارے اسلام کی بنیاد ہے کہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اب ایمان مجمل یعنی کہ ایک عمومی چیز، یعنی کہ اس میں تفصیل نہیں ہے، تو اس میں چند جملوں میں بات آتی ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اے اللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ وہ ہے، جیسا وہ ہے،
اس کی کوئی تعریف ہے، کوئی ڈیفینیشن یا کوئی شکل یا کوئی صورت، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اے اللہ ہم تو جیسا ہے ہم اس پر تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اے اللہ اے اللہ جو جو آپ کے انبیاء کرام نے جو آپ کے اسما، جیسے کہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، اور تو اس قسم کے تمام نام جو اللہ کے ہیں، صفات کے نام ہیں، اے اللہ ہم تیری تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ قبل تو جمیع احکام ہی، اے اللہ ہم آپ کے سارے احکامات کو تسلیم کریں۔ تو یہ ہوا ایمان مجمل۔ اور ایک ہوتا ہے ایمان مفصل، یعنی مفصل کا مطلب یہ ہے جس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے، جیسے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتے آپ کی مخلوق ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اے اللہ ہم تیری طرف سے بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر اور آخری پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، ہم اس کو مکمل اور صحیح سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اے اللہ ہم آپ کے تمام انبیاء کو، تمام رسول اور تمام پیغمبر جو آپ نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یوم آخر پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام قدر، تمام احکامات آپ کے اختیار میں ہیں۔ اے اللہ آپ کو تمام خیر، اور اے اللہ تمام ہماری جو تکالیف یا تمام ہمارے جو آرام کے دینے والے آپ ہی ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تمام خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا اور کلمہ، اور 6 کلمے جو آپ کو سامنے ہم نے پچھلے بھی پیش کیے تھے، آج بھی تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہر مسلمان کا، آپ کا، ہمارا یہ فرض ہے کہ آپ خود اس کو سمجھیں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ اب یہاں پر حسن سلوک کے بارے میں ایک حدیث سامنے آ گئی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، مطلب اس میں اس کا مفہوم یہ ہے، میں عربی کو چھوڑ رہا ہوں اور لفظی معنوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف اس احسان اور حسن سلوک کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر اشارہ کھولنا چاہتا ہوں۔ احسان کی کسی صورت کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ احسان، بھلائی، کسی کے ساتھ نیک کام کرنا، کسی کو بھلائی کر دینا، کسی کے ساتھ اچھائی کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے ایک مسلمان بھائی کو، اگر ایک مسلمان کو مسکراتے ہوئے چہروں سے دیکھو اور اس کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کر دو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ جو آتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھا سالن، کوئی اچھی میٹھی چیز یا کوئی اچھا گوشت یا اس قسم کی کوئی چیز پکائی جائے تو تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیا جائے، تھوڑا سا شوربہ ہی، مثال کے طور پر لفظ شوربہ کا آتا ہے کہ گوشت میں تھوڑا شوربہ بڑھا دینا بھائی، تھوڑا پانی زیادہ کر دینا، تاکہ یہ پڑوس کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس میں سے تمہاری طرف سے حصہ مل جائے۔ اب اس میں میٹھا بھی آتا ہے، پھل پھلری بھی آتی ہے، تحفے تحائف بھی آتے ہیں، اور یہ شوربہ بھی آتا ہے، گوشت بھی آتا ہے۔ غرض کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز آ جاتی ہے، یا تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے بھی اور اپنے رشتہ داروں میں بھی اس کا حصہ دیں اور ان کو بھی اس اپنے چیزوں میں شامل کر لیں۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک کھجور ہے، تو اس کھجور کا آدھا حصہ تم کھا لو اور آدھا اور پڑوس کے لوگوں کو دے دو، یا آدھا اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو اسی طرح سے اگر اس بات کو آگے بڑھایا جائے تو اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تو آپ اپنے پڑوسیوں کی،
اپنے ایسے رشتہ داروں کی اور ایسے جان پہچان والوں کی بھی مدد کریں۔ بعض اوقات لوگ جیلوں میں موجود ہیں، لوگ بند ہیں، بعض اوقات لوگ اپنے پریشانیوں میں موجود ہیں، بعض لوگ بیماریوں میں پریشان ہیں۔ تو ایسا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم احسان کریں۔ مسلمان کا یہ کام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ملنا جلنا رکھے، اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے گھر جائیں۔ اب یہ مثال کے طور پر آج کل کرونا کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اس وجہ سے آنا جانا مشکل ہوتا ہے، اور اس لیے بلا تکلف لوگوں کے گھروں میں چلے جانا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص خود ہی پریشان ہو۔ تو یہ پریشانی کا خیال رکھتے ہوئے، دوسروں کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے، آپ اپنی طرف سے جو نیکی کر سکتے ہیں، جو دوائیں پہنچا سکتے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو اس کی مدد کریں۔ تو یہ اس طرح سے ایک طرح کا حسن سلوک ہے جس کی اسلام میں بڑی تاکید ہے۔ اور ایک حدیث میں اسی طرح سے آتا ہے کہ جس طرح سے لوہے کو جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جایا کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ سکتا ہے۔ تو اس زنگ کو چھڑانے کا طریقہ جو ہے، دل کے زنگ، دل کے اندر جو میل پیدا ہو جائے، تو اس کو چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا خطا سرا او علانیہ۔ اے اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گفتگو کا مقصد تقاریر کرنا یا آپ کو کوئی ایسی نئی بات بتا دینا جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد دراصل یہ ہے کہ اپنا بھی سبق دہرا رہے ہیں، اور آپ کو یہ ایک طرح کی یاد دہانی کر رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ یاد رکھیں۔ کلمے چھ کلمے ہیں، ان 6 کلموں کو خود یاد کیجئے، اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے بچوں کو یہ 6 کلمے یاد دلا دیجئے، ان احادیث کا ذکر کیجئے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ اپنا فرض سمجھیے، حسن سلوک استعمال کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اور جہاں کورونا کی احتیاط کی ضرورت ہے، وہاں پر احتیاط کی جائے، مساجد میں اور بڑے بڑے مجمعوں میں جانے سے پرہیز کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔